بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک نور اللہ۔ درود شریف کی فضلت و برکت کے کیا کہنے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود شریف الحمدللہ میرے مرشد نے مجھے تعلیم فرمایا اور اس کی اجازت عنایت فرمائی۔ 11 سال سے اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ میرے ورد میں ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے بہت سے مشاہدات مجھ پر گزرے، میری ذات پر گزرے۔ جن حضرات کو یہ درود شریف بتایا ان پر راز اشکار ہوئے، دعائیں قبول ہونے لگیں، عبادت کی طرف شوق ہوا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا مزاج بنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ مشورہ دوں گا اس درود شریف کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں اور پھر کمال دیکھیں، زندگیوں کو بدلتا دیکھیں، روحانیت کو پھلتا پھولتا دیکھیں، سچے خوابوں کا لامتناہی نظام دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ اندازاً آج سے 7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے دوست میرے ہمراہ تھے۔ ہم لوگ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ باہر مصروف روڈ تھا، بہت گاڑیاں تھیں، دوست میرے ہمراہ تھے۔ میرے معمولات میں ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ ایک تسبیح، درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ گپ شپ کریں، میں آ رہا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے، یعنی آپ لوگ آگے آگے چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ گپ شپ کرتے کرتے میرے آگے آگے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے سکون سے چلتا ہوا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران ہمارے پیچھے سے ایک موٹر سائیکل جس کی لائٹ بند ہو گئی تھی اور جو اس کی ایکسیلیٹر کی کیبل پھنس گئی تھی، بہت اسپیڈ سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم لوگ اپنی سائڈ پر ٹھیک سے جا رہے ہیں تو بائک گزر جائے گی اور ہمیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس نوجوان کو سمجھ نہ آئی اور بائک کا رخ ہماری طرف ہو گیا جہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ وہاں پر مکانات بن رہے تھے اور وہاں بہت ساری ریت اور اینٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میرے پیچھے دھیان نہ جا سکا۔ اس دوران بائک ریت کے ڈھیر پر چڑھا اور ہوا میں اڑتا ہوا میرے سر کے عین اوپر سے ایسے گزرا کہ اس کا جو بائک کا ٹائر تھا میرے سر پر رگڑتا ہوا گیا اور پھر اس بائک کا اگلا ٹائر میرے جو دوست جا رہے تھے ان میں سے ایک کے کندھے پر لگا اور بائک سوار سمیت جو بائک سوار تھا اور جو بائک تھی وہ مٹی کے ڈھیر پر جا گرا۔ اللہ کی شان کی کسی کو کچھ بھی نہ ہوا، حادثہ پیش نہ آیا، بس ہلکی پھلکی خراشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائی، ہم سب کو حادثے سے محفوظ فرمایا، ہم سب کی جان کی حفاظت فرمائی، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ درود شریف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100% نفع دے تو یہ کام کریں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے، ادب سے عمل کریں۔ دنیا کے تمام فارمولے، تجربے اور قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ان کو محسوس کرتے ہوئے درود شریف کا ورد کریں، خوشبو کا اہتمام مسلسل کریں، رات کو استغفار کر کر سوئیں کہ عمل کے دوران جو کمی رہ گئی ہو اس کا کفارہ ادا ہو جائے، نمازوں کو وقت پر ادا کریں، حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں اور حرام مال سے بچیں۔ یہ سب کام کر لیں، آپ کو درود شریف کی ظاہری باطنی تمام نعمتیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک عاشق درود وہ جوان جب بھی ملتا تھا درود شریف کے گروپ میں چلنے والے فضائل و کمالات کو لے کر مجھ سے باتیں کرتا۔ وہ درود شریف کا دیوانہ تھا، وہ روزانہ 1000 درود شریف گروپ میں بھیجتا تھا۔ میں اس کو دیکھتا تو اکثر اس کے ہونٹ ذکر سے ہل رہے ہوتے اور تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ پھر وہ بیمار رہنے لگا۔ ابھی وہ جوان تھا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کریم نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ رمضان میں دنیا سے جو مسلمان جائے گا اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا۔ میں نے درود شریف پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر دیکھا ہے، بابرکت گھڑیوں میں دیکھا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی خبر نہیں، درود شریف اپنے اعمال میں شامل کر لیجئے۔ یہ وہ کمائی ہے جس پر خوشی ہی خوشی، عزت ہی عزت اور دنیا اور آخرت کی خیریں موجود ہیں۔ درود شریف نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہیں۔ درود شریف الحمدللہ ہر پل قبول ہے۔ بس آپ لگے رہیں، دنیا کی مصروفیت میں سے وقت نکالیں اور درود شریف کو وقت دیں، کبھی سستی نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی خوب جزا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس نوجوان کی زندگی میں موسیقی کو بہت دخل تھا، یعنی ایک جوان تھا، وہ بہت زیادہ گانے وغیرہ سنتا تھا، فلمیں ہر رات دیکھتا۔ اس جوان کا مزاج بن چکا تھا، گھنٹوں گھنٹوں موسیقی سنتے گزار دیتا۔ وہ پریشان تھا، اس کی زندگی میں بندشیں تھیں، روزگار نہیں تھا، معاشی حالات گھر کے بگڑ رہے تھے۔ نماز پڑھ لیتا، تھوڑا ذکر بھی کر لیتا، لیکن تعلیم ہونے کے باوجود بھی اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، کاروبار کے لیے رقم نہیں تھی،
اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی خلا ہے اندر، کوئی بے سکونی ہے جو دیمک کی طرح اس کو چاٹ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے۔ پھر اس نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ ان تمام مسائل کا حل دے، براہ مہربانی میری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی ملاقات ایک اللہ والے سے ہو گئی۔ انہوں نے وظیفہ بتایا کہ یہ کر لو، اللہ تعالیٰ سارے مشکلات حل کر دے گا، سارے مسئلے حل کر دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ وظیفہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے تمام مسئلے حل کر دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ درود شریف 3 بار پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، پھر 3 بار سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 بار یہی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ اس طرح کرنے سے ایک بار عمل مکمل ہوا، یعنی ایک بار گنتی ہوئی۔ اسی طرح آپ کو 41 مرتبہ کم از کم یہ عمل روزانہ پڑھنا ہے۔ خیر اس نوجوان نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مہینوں کے بعد کہنے لگا کہ اس کی تمام بندشیں ختم ہو گئی ہیں، نوکری بھی لگ گئی ہے، روح میں جو کمی تھی، جو خلا تھی، وہ بھی پر ہو گیا ہے، شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، اور جو بیوی ہے وہ بھی الحمدللہ نیک طبیعت کی مالک ہے، عزت ملی۔ اب لوگ اس قدر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر رشک کرتے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ موسیقی سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، فلمیں بھی دیکھنا اس نے بند کر دی ہیں، گناہوں کی زندگی ختم ہو گئی ہے، نیکی، تقوی، خیر، تسبیحات اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ خیر ہر مسئلے کے لیے یہ عمل بہترین ہے، یقین سے کریں تو پھر دیکھیں کہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسی برکت اور کمال اور سکون اور عزت اور روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس کا ایک اور مشاہدہ یہ ہے کہ اگر سخت جادو ہو، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس پر نہایت ہی سخت جادو تھا، سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا تو مٹی ہو جاتا، محنتی بھی تھا، کبھی کسی کو جان بوجھ کر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، لیکن کچھ لوگ اس کے والدین سے بغض رکھتے تھے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر تعویذات وغیرہ کرا دیے، جادو کرا دیا۔ گھر بیماریوں کی آمچ گاہ بن چکا تھا، مسائل اس قدر ہو چکے تھے کہ ہر کام ہوتے ہوتے رک جاتا، الجھنیں بہت زیادہ تھیں، کوئی کیا مشورہ دیتا، کوئی کیا کہتا، وہ ہر کسی کی بات پر عمل کرتے۔ اسی طرح زندگی کی صبح اور شامیں گزرتی رہیں کہ انہیں ایک درد دل رکھنے والے انسان نے عبقری کے پاس جانے کا مشورہ دیا، انہوں نے توجہ نہ دی، لیکن وہ مسلسل یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھتے رہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، اس نے ایک روز سوچا کہ جانے میں حرج کیا ہے، وہاں پہنچ کر حکیم صاحب سے کوئی عمل لے لیتا ہوں۔ اول آخر 3 بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 بار سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، اسی درود شریف کو اول آخر پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایک دفعہ ہوا، اس طرح سے 41 مرتبہ یہ عمل کرنے کے لیے دیا گیا۔ اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، بہتری آنا شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معرفت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، رزق کی فراوانی، عزت، شان و شوکت ملی، تمام جادو اور بندشیں ختم ہو گئے۔ آج اس کے پاس یہی عمل ہے، اور آج اس کے پاس اس عمل کی فضل سے ہر نعمت موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو جو شخص بھی اس درود شریف کو اپنی ہر پل میں، ہر گھڑی میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خیر سے نوازتا ہے، اس کی مشکلات حل کر دیتا ہے، اس کے کام بنا دیتا ہے، اللہ کریم اسے اپنے اپنے در کی محبت نصیب فرماتا ہے، اپنا سچا عشق عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ اس درود پاک میں روحانیت کے راز پوشیدہ ہیں، اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت پوشیدہ ہے۔ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی خیر سے، عزت سے، سلامتی سے نوازتا ہے، اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے، اسے کامیابیاں، خوشحالیاں عطا کرتا ہے، اور اسے جسمانی رزق بھی عطا ہوتا ہے اور روحانی رزق بھی باکمال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص عشق عطا فرمائے، محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے ہمارے تمام مسئلے حل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔